بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور، اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے، اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے، اتنا نہیں ہے، وہ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں کرتا۔ اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل نجف ہے، وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرأت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روضہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی، اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم اکڑنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ؟ اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو؟ اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی زردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو۔ آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو،
اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں. ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں. اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے. اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ کس قسمہ پرسی میں، کس تنگ دستی میں ہوگا؟ اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا. یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب اس نے پھر یہ بات کہی، اب درد کے ساتھ اس کی بات کہی، اور غم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی. اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھی، کوئی گرم ہوا چلی ہے. اسے خیال ہوا کہ تندور میں سے گرم ہوا نکلی، تندور تو ٹھنڈا ہو چکا تھا. کہاں سے چیز ملی؟ اب اس کو کچھ احساس ہوا نا گرمائش کا، سکون کا، تو اس نے پھر وہ کیفیت کے ساتھ واللہ ثم باللہ کہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بس یہ یوں کہتا تھا اور اس کے جسم میں طاقت آتی تھی، اور محسوس کیا ایسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا پیٹ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، جسم میں توانائی آ رہی ہے، تازگی آ رہی ہے، اور ایک قوت آ رہی ہے، اور سردی ہے پر سردی کا احساس مجھے کم ہو رہا ہے. اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کپ کپاہٹ کم ہو رہی ہے. وہ عین سردی کے اوپر ہے، کپ کپاہٹ کم ہو رہی ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس لفظ کی کوئی تاثیر ہے، اور اس لفظ کو کوئی طاقت ملی ہے، اس لفظ کو کوئی قوت ملی ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے نا کچھ سکون ملا تو اس کو اونگ آ گئی. اس نے اونگ میں دیکھا، اس نے اونگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں آگے ایک شخص ہے، اور وہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تمہیں یہ لفظ ملا تھا، اور اس کو پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑ، اور یہی لفظ تجھے منزل پہ پہنچائے گا. اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ تو نے اچھا کیا، سلام نہیں کیا، مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا. ایک سائل آیا تھا، اور میرے حیا اور غیرت کی وجہ سے اس نے گورنر سے سوال نہیں کیا تھا. اس کو کہیں یہ لفظ ہمارے گھر سے ملا ہے، اور میں اس کی خاص تاثیر اور اجازت دیتا ہوں، اور خاص توجہ دیتا ہوں. اس کو پڑھ، تجھے منزل ملے گی، تجھے رزق ملے گا، جو تجھے صحت ملے گی، تیری سواری کو صحت اور کھانا ملے گا، اور تجھے جا آج کے بعد تونگری مل گئی. اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے تازگی دیکھی. اب سوچنے لگا ہے کون یہ؟ بہت ساری نورانی، روحانی اور نوری ہستیاں تھیں. ہیں کون؟ اب اس کیفیت میں تھا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس ایسے محسوس ہوا بستر بچھ گئے ہیں، اور اس کو نیند آ گئی، اور محسوس ہوا کہ ایک بہترین نرم بستر، مخمل کا، ریشم کا، کیم خواب کا. سو گیا. بس سویا ہی تھا، وہ قافلہ پھر سامنے آیا. کہا ہمارا نام پوچھتا ہے. ہم سارے بقی کے رہنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں. اور پھر ایک ایک کا نام بتایا، اور جو نام بتا رہے تھے وہ امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام حسن تھے. فرمایا تجھے یاد ہے، تجھے یاد ہے کہ تیرا والد ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا، اور ایک دم اس کا نقشہ کھینچا کہ اس کا والد ہے. امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا میرے حالات درست ہو جائیں. تو فرمایا امام حسن، اب وہ خواب میں سارا نقشہ ہے، فرماتے ہیں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، پر اللہ نے تیرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے، تھوڑے مال اور دولت میں اللہ کے پاس چلا جا، وسعت تیرے بیٹے کے پاس ہے، اور پھر اس کی نسلوں کے پاس ہے، خوشحالی، وسعت. اور یاد رکھ تیرا بیٹا مدینے آئے گا، 40 دن یہاں گزارے گا، حضور کے حیا
اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ پھر اسے ایک لفظ عطا ہوگا غیب سے، وہ ہوگا واللہ ثم باللہ، وہ لفظ عطا ہوگا۔ اس لفظ کے بعد اس لفظ کو اس کی وجدان کی کیفیت میں عطا ہوگا، درد کی کیفیت میں عطا ہوگا، لیکن پہلے اس کی آزمائش لی جائے گی 40 دن، غربت سے، تنگ دستی سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، نہ کھانا، نہ دوا، نہ پینا، نہ سکھ، نہ آرام، لیکن وہ ہمارے مدینے میں باوقار ہو کے رہے گا اور حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا، پاس کرے گا اور ان کا لحاظ رکھے گا۔ اس حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا گھرانہ آئے گا اور اس کا ساتھ دے گا، کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا ساتھ دے گا۔ اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے، اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا، اس کی آنکھ کھلی، اچھا والد نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی مجھے اور مجھے تو بھول گئی، یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے۔ اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کی آل اصحاب اور اس کی آل کا حیا کیا تھا، بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا۔ میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں؟ گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، اتنی دے دو اس کو، اتنی دے دو اس کی، اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا، اور وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے، پر اس نے نہیں کیا۔ ان کو تھوڑا مال ملا، جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا، پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تمنگری، مال، بخت، نعمت، چیزیں لے لی، اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا، بقی میں سامنے اصحاب سے حیا کیا، بقی میں سامنے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وسعت برکت کے دروازے کیسے کھولے؟ آپ سنیے۔ اب رات یہاں کاروان سرائے میں رہا، صبح اٹھا تو دیکھا کہ سواری بھی حشاش بشاش، خود بھی حشاش بشاش، اور سواری تیز دوڑ رہی ہے اور لوگ حیران ہیں، اور یہ منزلیں طے کرتا کرتا ہر جگہ جہاں بھی رہتا تھا رات کو اس کے لیے رات مخمل بن جاتی تھی، جہاں بھی رہتا تھا۔ جب آیا تھا قسمہ پرسی کی رات تھی، جب آیا تھا تو غربت کی رات تھی، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ آیا تھا حالات یہ تھے، اللہ آزما رہا تھا، یاد رکھیے گا میرا اللہ پاک بعض اوقات بندوں کو آزماتا ہے، کچے ہیں یا پکے ہیں، میرے ہیں یا غیر کے ہیں، مجھ سے نظر تو نہیں ہٹاتے، اللہ سے نظر نہیں ہٹی، اللہ کی حبیب سے نظر نہیں ہٹی۔ اب جہاں بھی رات گزر رہی ہے، دن ہے، طرح طرح کے میوے کھانے کو مل رہے ہیں، لوگ خود بخود لا رہے ہیں، سلا رہے ہیں اور اس کو بستر دے رہے ہیں، ہر بندہ اس کو استقبال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا ہو، اور یہ ہر بندہ اس کا دوست ہو یا اس کا اپنا ہو یا اس کا بھائی ہو، حیران۔ پر کبھی کبھی بیٹھ کے نا سوچتا تھا یہ میرے نصیب کیسے کھلے۔ آواز اندر سے آتی تھی، ہمارا نام لے، اور اس درد سے لینا، خیال کرنا بغیر درد کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے، بغیر یقین کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ درد سے ایسے کہہ کے واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، یقین جانی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، اس کی لذت، اس کی چاشنی۔ اللہ کا نام کیفیات سے لیا جائے، درد سے لیا جائے۔ ہاں آج 13 محرم الحرام ہے، 13 محرم الحرام میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہے، ایک نکتہ دیا ہے۔ وہ خچر، اس کی غربت، تنگ دستی، وہ انسان، غربت عربی میں مسافرت کو کہتے ہیں، مسافر ہونے کو کہتے ہیں، وہ انسان، اس کی غربت اور تنگ دستی، اور اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، اور 40 دن کے بعد گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، جائے گا کچھ لے کے آئے گا۔ جب گیا نا گھر، منزلیں طے کرتے، راحت کا سامان، راحت کا سفر، جب گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں تمکری کا سامان ہے۔ یہ کیا؟ کھانا، چیزیں، گوشت، میوے، نعمت۔ اس نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی تھی اور ایک تاجر آیا تھا، اس نے کہا بہت نفع ہوا تجارت کی، یہ ان کا جو نفع ہے
وہ میں ان کے دے کے جا رہا ہوں. ہم نے روکا بھی صحیح. انہوں نے کہا نہیں میں نے آگے تجارت پہ جانا ہے, میرا آگے قافلہ جا رہا ہے. ہم نے روکا بھی صحیح. کون تاجر تھا, کیا حلیہ تھا؟ اس نے کہا یہ حلیہ تھا, میں نے تو کسی سے تجارت نہیں کی, میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کہا جاتے ہو بس کہہ گیا تھا کہ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا. ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. تو ایک دم اس کی ہائے نکلی, ایک دم اس کی ہائے نکلی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. امام حسن بن علی وہ تشریف لائے اور فرمائے یہ تجھے ہمارے گھر سے ملا ہے, اور وہ تجھے نے ہمارا حیا کیا ہے, تو نے ہمارا لحاظ کیا ہے, تو نے ہمارا شرم اور ہمارا ادب کیا ہے, اس کی وجہ سے تجھے ملا. او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے. کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی, واللہ ثم باللہ. گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا, ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا. ہاں, نبی علیہ السلام کا حیا, ان کے ساتھ ادب شرم, اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ, اصحاب رسول. اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے, اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے, اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے, دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے. اس راستے کو اپنا لے, اس منزل کو لے لے, یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, دنیا میں آخرت بھی, رزق بھی, لذت بھی, صحت بھی ملے گی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. واللہ ثم باللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.